خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ آپ کے سامنے ایک ریسیپی تیار کی جاتی ہے، ترکیب بتائی جاتی ہے کھانے کی، اور پکایا جاتا ہے اور پھر سحری میں اسے کھایا بھی جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. راستے سنسان آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ. پشاوری کوئلہ کڑھائی بنائیں گے شیف اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کراچی میں بیٹھ کے ہم نے لاہوری چرغا، ہاں کراچی میں بیٹھ کے بلوچی سجی، ہاں کراچی میں بیٹھ کر ملتانی حلوہ، جی کراچی میں بیٹھ کے پشاوری کڑھائی. جی جی مطلب کراچی میں بیٹھ کر ہم پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. ایسا یہ ہے کراچی کا کمال. آپ ایسا کو ہی پتہ ہے اچھا کراچی سے کتنی محبت کرتے ہیں پورے پاکستان والے. ہاں پورا پاکستان 2-4-5 گھنٹے کے لیے کھل رہا ہے، لیکن سارے کہتے ہیں اے اللہ کراچی کب کھلے گا. یہ محبت ہے کراچی صحیح سے. بات. سارے پاکستان کو سلام، پاکستانیوں کو سلام جو سلام. کراچی سے محبت کرتے ہیں، کراچی کی فکر رکھتے ہیں. صحیح بات. اور اس وقت ہم اس مرغی کی فکر میں ہیں کہ یہ پکے گی کیسے. بالکل شبیر بھائی، اور کرتے ہیں تیار. مزے کی، ٹیمپٹنگ، ویری گڈ اور چٹپٹی بالکل انشاءاللہ. ہے نا. تو بس چلتے ہیں ریسیپی کی جانب. اور بعض اوقات شبیر بھائی آپ زندگی میں سب کچھ اچھا بھی کریں لیکن آپ کو ریئیکشن نہیں ملتا، تو ذہن میں آواز آتی ہے نا کہ یار کہ ہائے مسیحا برستے کیوں ہو، ہائے مسیحا برستے کیوں ہو، ہم نے تم کو بھی کبھی اپنا بنا رکھا ہاں ہے نا. تھوڑا انتظار کرو، کڑھائی کے لیے ترستے کیوں ہو، ہم نے دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے. آئیے شروع کریں. شبیر بھائی ہڈی والی چکن موجود ہے، 1/2 kg مرغ، شاہی مرغ موجود ہے جی. دیسی یا نارمل بھی لے سکتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں یہاں قطع کلام ہے، جب کڑھائی بنانی ہو نا تو اس کے مرغی کے یا چکن کے یا بھی اس کی بنتی ہے مٹن کی زیادہ، ٹکڑوں کی سائز گوشت کی کتنی ہونی چاہیے؟ بالکل بالکل بہت اچھا کیونکہ سوال بعض کیا اوقات وہ بالکل سکڑ جاتی ہے. ہاں ہاں بالکل. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹس میں ہم 24 پیس ہوتے ہیں، ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح قورمے یا بریانی کے 12 پیس ہوتے ہیں ایک چکن کے، وہ ذرا بگ سائز کی ہوتی ہے بریانی کی. رائٹ، ذرا چھوٹی پیس ہوتے ہیں، لیکن آپ 16 پیس بھی کر سکتے ہیں. درمیانہ 16 ہے. ہاں 16 درمیان. ٹھیک ہے. اب ایک بوٹی کی سائز دکھائیں ذرا. ہاں یہ دیکھیں. یہ 16 والا کام لگ رہا ہے. ہاں یہ 16 والا ہے. دکھائیے ذرا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں جب جائیں نا قصائی ابن قصائی کے پاس تو اس سے کہیں کہ خاندانی قصائی ہو، ہماری خواہش کے مطابق ہاں اس کی سائز پر. اچھا ٹانگ کہتے ہیں، ٹانگ ثابت رکھیے گا. ٹانگ پوری ہونی چاہیے، ٹانگ پوری ہونی اور چاہیے. ٹانگ اونچی ہونی چاہیے. یعنی غلطی نہیں ماننی، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلطی مان لینی چاہیے. چلیں جی سٹارٹ. اور اچھا اس کے علاوہ ادرک لہسن موجود ہے جی، تازہ فریش. کالی مرچ، پسا ہوا گرم مسالہ، سالٹ، لال مرچ پاؤڈر، کچھ لوگ کٹی ہوئی بھی ایڈ کرتے ہیں، سفید زیرہ، سوکھی میتھی. کوئلے کا دم دینا ہے. ٹماٹر اچھے خاصے اس میں ایڈ کرنے ہیں. دیکھیں آپ. اچھا اس کو پہلے گرم کیا ہے؟ گرم کیا ہے اور اس کے بعد آئل ایڈ کرتے ہیں، لیکن یہ بعض اوقات بہت زیادہ گرم ہو جائے تو موئسچرائزر سے جیسے کہ ہم نے کہا کہ آگ بھی لگ سکتی ہے، تو بہت زیادہ گرم نہ ہو. یہ دیکھیے گا. اچھا شاہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، فروٹ اور سبزی دکھنے میں بھی کتنی اچھی لگتی ہے. ذرا یہ بتائیں نا جس میں یہ ٹومیٹو وغیرہ پڑے، کیمرہ دکھائے کلوز کر کے اس کو، کتنا اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں آپ ٹی وی کلرفل ہے ماشاء اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اور جب دنیا بھر میں پھلوں کا میلہ لگتا ہے یا سبزیوں کا میلہ لگتا ہے، اس کو جس طرح ڈریسنگ کرتے ہیں نا کمال ہوتا ہے. آپ کبھی ویڈیو دیکھ لیجئے گا یوٹیوب وغیرہ پہ، مزہ آ جائے گا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنے کا دل چاہے گا. جی واہ واہ کیا بات ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں یہ مرغ اسی کے اندر. آپ نے پشاوری کوئلہ کڑھائی. اس کے ساتھ ہی ادرک لہسن پسا ہوا 1 2 اور یہ لگ بھگ 2 ٹی اسپون ہے. اچھا شبیر بھائی ایک بہت اہم چیز ہے جی کہ ہمیشہ ہم پاکستانی کھانوں میں ٹماٹر ایز اٹ از ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کرنا اس طرح سے
کہ یہ ٹماٹر ایز اٹ از آپ نے چاپ کر کے ایڈ نہیں کرنا. اچھا اس کا جو چھلکا ہوتا ہے ہاں وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا صحیح. بلکہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ٹماٹر کا چھلکا پیل آف کرنا ہے اور اس کی خاص ٹرک انشاءاللہ شیئر کریں گے. دنیا میں اسی طرح کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو کس طرح اس کا چھلکا آپ نے پیل آف کر کے اسی میں ہم نے شامل کرنا اور ذرا سی اس کی کرتے ہیں بھنائی. جی ٹھیک ہے جی, کیا آگ لگائیے, واہ آگ لگائی اور وہ بھی محبت سے. واہ واہ واہ. اچھا اچھا کڑھائی کے لیے مرغ کا گوشت ہونا چاہیے, مرغی کا ہونا چاہیے جیسے؟ دونوں لے سکتے ہیں ہم, لیکن مرغ ذرا بہتر ہے. اچھا ہاں بالکل, ذرا سخت ہوتا ہے اس لیے. ایگزیکٹلی یہ بہت اس ضروری کو کھاتے وقت کھینچ کے کھانے کا مزہ لگے یوں. اوئے ہوئے ہوئے, مرغ ہو جیسے مٹن کی چاپس ہو, کھینچ کر اس کا اپنا ہی مزہ, گوشت انجوائے کرنے کا. ساری ترکیبیں تو میں بتا رہا ہوں, کھینچ کے. ہم نے تو اچھا کہا نا, دیسی مرغ کا بتائیں, ہاں کیا دیر سے گلتا ہے؟ ٹائمنگ میں ذرا فرق ہوتا ہے اور لیکن لذت کمال. لذت کمال. بلکہ ایک ہم ایک ٹی وی کے لیے ہم شو کرتے تھے, آرگینک فوڈ. قدرتاً جتنی چیزیں ہیں دنیا کی یہ سب فائدے مند ہیں, لیکن جب ہم خود اس کے اندر کیمیکل ایڈ کرتے ہیں تو وہ چیز نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ بہت اہم چیز ہے. چلیں. اچھا شبیر بھائی, اس کے اندر ایک چیز جی لوگ کہتے ہیں ٹی وی شوز میں کہ آپ نے سولٹ سب سے آخر میں ایڈ کرنا ہے, جو میرے خیال سے بالکل بات درست نہیں ہے. سب سے پہلے نمک ہی ایڈ کرنا ہے. صحیح, ادرک لہسن کے بعد. ادرک لہسن کے بعد. اچھا ٹماٹر ذرا دیکھیے گا, ثابت اسی کے اندر رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا چھلکا پیل آف کریں گے اسی کے اندر ہی. کیا بات. 3 4 4 کتنی گریوی, 5 اور ایڈ کریں 6. 6 ابھی چلیں جی کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی شاہی صاحب, سب سے پہلے بتائیے, چونکہ عشرہ مغفرت اور استغفار و مغفرت پہ بات ہو رہی ہے, گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گناہ کو ہم 2 قسموں میں منقسم کرتے ہیں. نمبر 1 گناہ صغیرہ جس کی جمع آتی ہے صغائر. نمبر 2 گناہ کبیرہ جس کی جمع آتی ہے کبائر. صحیح. گناہ کبیرہ بنیادی طور پر اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس پر شریعت کی جانب سے وعید بیان کی گئی ہو, یعنی اس کے کرنے پر وعید عذاب ہو, وعید جہنم ہو, اسے کبیرہ کہا جاتا ہے. صحیح. اور پھر کبائر کی بھی ایک طویل فہرست ہے, اچھا. اور اس میں بھی درجہ بندی ہے. کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں اکبر الکبائر کہا جاتا ہے, کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں اشد کبیرہ کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ صغیرہ اور کبیرہ ہونا باعتبار حکم فقہی کے ہے, لیکن بعض اہل نظر نے یہ لکھا کہ ہمارے نزدیک صغائر اور کبائر کی تقسیم نہیں ہے, اچھا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکم شرع یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑا جا رہا ہے تو وہ کبیرہ ہی ہے. اچھا. یعنی وہ ہر گناہ کو کبیرہ ہی شمار کرتے ہیں. تو بہرحال انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں ارتکاب گناہ نہ کروں, ارتکاب معصیت نہ کروں, اور ارتکاب معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤں. البتہ اگر تقاضۂ بشریت سے خطا ہو جائے تو اسے اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ جب ارتکاب ہوتا ہے تقاضۂ بشری سے, بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, تو شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ, اور جو اکثر لوگوں پر وہ چلاتا بھی ہے, وسوسہ ڈالتا بھی ہے, کہ جب تکرار ہو جاتی ہے کسی گناہ کی, بار بار وہ عمل کرتا ہے, تو شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تیری واپسی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی. ہاں. تو پھر بندہ اس موقع پر پہنچ کے سرکشی کی جانب جاتا ہے. اچھا. تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ گناہ ہے اس میں سرکشی نہیں ہے, اگرچہ کبیرہ ہے, وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے تخلیق خلق سے پہلے عرش پر یہ عبارت تحریر فرمائی کہ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. واہ واہ واہ. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 200 سال کی طویل زندگی پائی, صحیح. لیکن کوئی اچھا کام نہ کیا. جب مرنے کا وقت آیا المختصر, تو اس نے وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دینا, اور آدھی خاک جنگل میں اڑا دینا, اور آدھی خاک سمندر میں بہا دینا. اچھا. اور یہ اس لیے کی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری گرفت فرمائے گا, پکڑ فرمائے گا, تو بہت سخت پکڑ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تخلیق کا حکم دیا اور اس سے پوچھا
کہ میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس بندے نے کہا کہ مولا تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا تو میری پکڑ سخت فرمائے گا، صرف اس وجہ سے میں نے یہ وصیت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ کیا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا یہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھوں، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں آپ کے نامہ اعمال کو دیکھوں۔ آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب تک بندہ دہلیز موت پر نہیں پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ اس پہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ بریک پر جانا ہے، کچھ کرنا ہے؟ جواب نہیں، وہ آپ کو چھلکے اتارنے، ابھی ٹائم ہے بس ذرا سامنے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب۔ واپس لوٹیں گے تو ٹماٹر کے چھلکے اتارنے کی ترکیب اور ٹیکنیک بتائیں گے۔ ترکیب آج کل بہت اس وقت، ٹیکنیک بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور عشرہ مغفرت پر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تذکرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کی۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ عالم ٹائم، اور جس کا موضوع ہے عشرہ مغفرت۔ اس پر خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ مزیدار سحری میں بن رہی ہے پشاوری کوئلہ کڑھائی۔ جی، ٹماٹر ٹماٹر بالکل جی، ٹماٹر جو فروٹ ہے، سبزی نہیں خیر، اور اس کا یہ دیکھیے چھلکا آپ نے ریموو، یہ کور ہٹایا۔ اچھا، غلطی ہم سے ہوتی ہے، اس میں کٹ نہیں لگایا تھا، کٹ ضرور لگا لیجیے گا۔ اس کے بعد سے آپ نے اس کا چھلکا ریموو کر لیجیے گا، بہت پیار محبت کے ساتھ دیکھیے۔ لیکن یہ اسٹیم دینے کے بعد اس شکل میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، اسٹیم کے اچھا، بعد اس کو وہ کلپ سے بھی نکالتے ہیں، ہم نے کچھ جگہوں پہ دیکھا یہ ہے۔ جو چمٹا ہوتا ہے ایکچولی ہمارے پاس جو ہے جو اسٹیل کا ہوتا ہے نا، اس سے آپ اس طرح ہی نکال سکتے ہیں، دیکھیں اس طرح سے۔ ہاں، ٹھیک ہے، کوئی کے لیے آپ نے اس طرح اس کو نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں پھنستا نہیں ہے، پستا نہیں۔ ہاں بالکل ہے نا۔ اچھا، یہ ہضم ایزیلی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اس کا ٹماٹر کا چھلکا کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا، ہاں، تو یہ نکال لیجئے تو بہتر ٹھیک ہے، ہے۔ آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ آپ اس کو نکالیں گے۔ ایک بہت ہی اہم گفتگو مجھے کرنی ہے، اور شاہ صاحب، دونوں مفتی صاحبان، آپ کی توجہ یہ کہ پورے ماہ رمضان میں مساجد، مدارس، دارالعلوم، ہمارے دینی جو ادارے ہیں، ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم بن گیا کہ ان کو اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات کی اتنی رقم مل جایا کرتی تھی کہ وہ سارا سال جو ہے وہ اپنے اخراجات چلا لیا کرتے تھے۔ اب اس سال یہ ہوا ہے کہ چونکہ مخیرین نے اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات یا ویسے ہی جو رقم امدادی طور پر دینی اداروں کو دیتے تھے، وہ 2-2.5 مہینے پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے پیدا شدہ صورتحال پر راشن وغیرہ کی تقسیم پہ لگا دی۔ اس مرتبہ یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ اگر ان کو دی جانے والی امداد میں کمی آئی، ان کے بجلی کے بل نہیں پے ہو سکیں گے، مسجد کے امام کی تنخواہ پے نہیں ہو سکے گی، مؤذن کی تنخواہ ادا نہیں ہو سکے گی، دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہیں ادا نہیں ہو سکیں گی۔ صبر تو وہ کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ مسجد کے امام ایسے بھی ہیں جو امامت بھی کر رہے ہیں اور ان کی بیویاں گھروں میں کام بھی کر رہی ہیں، بچے کہیں مزدوری بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ سارے کام بھی بند ہیں۔ تو ایسے دینی اداروں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کو حفظ کون کرائے گا؟ ہمارے بچوں کو ناظرہ قرآن کون پڑھائے گا؟ ہمارے بچوں کو عالم دین کون بنائے گا؟ بچیوں کو عالمہ و مفتیہ کون بنائیں گی؟ تو میں گزارش کر رہا ہوں حکومت پاکستان سے کہ تمام دینی اداروں، مدارس، مساجد، دارالعلوم، ان سب کے بجلی کے، گیس کے یا واٹر کے یا میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے تمام بل معاف کر دیں اس سال، اور کوشش کریں کہ گورنمنٹ جہاں دیگر پیکیجز دے رہی ہے، ایکسپورٹرز کو 100 ارب روپے، فیکٹری مالکان کو تنخواہوں کے لیے بینک سے لون، اور کنسیشن انڈسٹری کے لیے نئے نئے پیکیجز، ہم اس پر بھی خوش ہیں، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی پیکیج اناؤنس کریں دینی اداروں کے لیے تاکہ یہ ادارے تباہی، بربادی، مفلسی سے بچ جائیں، ورنہ اگر دینی ادارے ختم ہو گئے، آپ کے معاشرے سے اخلاقیات ختم ہو جائے گی۔
کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ بہت مبارکباد آپ نے کی ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں ساری بات کر دی اور اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی مزید بات کی گنجائش ہے. یقیناً اس معاشرے کے اندر اخلاقیات کو جنہوں نے باقی رکھا ہے وہ مساجد ہی ہیں, وہ آپ کے ممبر ہی ہیں, اور یقیناً جہاں آپ ممبر اور محراب سے جتنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو ان کی تعاون اور ان کی بقا کے لیے بھی آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے. بلکہ اس وقت دیکھیے ایس او پی کو اگر آپ دیکھیں تو ایس او پی کے اندر جہاں کالج یونیورسٹیاں بند ہیں تو وہ تو ہیں ہی گورنمنٹ کے ادارے, انہوں نے تو جناب لاک کر دیا اور جو شٹر گرا دیا, بات بند ہو گئی. لیکن یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور انہوں نے قوم و ملت کے حوالے سے اس چیز کو بند رکھا اور مدارس بند ہو گئے. اور مساجد کے اندر بھی دیکھیے کہ کراچی سے لے کر آپ خیبر تک ایس او پی کو فالو کیا گیا اور قوم و ملت کے اس نظام کے لیے, پاکستان کے اندر اس وبا کو ختم کرنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے صدر پاکستان اور تمام صوبوں نے جو اجتماعی طور پر یہ بات کی تھی اس کو گویا کہ نافذ کیا گیا. تو لہذا اس پر خاص توجہ جس طرح آپ نے فرمایا وہ کرنی چاہیے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے امداد وغیرہ کر دی ہے, لیکن میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے قرآن کریم کی آیات کے تحت کہ آپ کے سامنے 2 خیر کے مصارف ہیں, یعنی 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جو بھلائی کی ہیں اور خیر کی ہیں. اب اس میں ایک یہ ہے کہ اب ہیں تو دونوں نیکی کے کام, لیکن ایک کے فوائد زیادہ ہیں اور ایک کی اہمیت زیادہ ہے. تو علماء نے یہ لکھا کہ اس کی اہمیت کو فراموش کر کے دوسری طرف مال کو لا کر لگانا یہ بھی اسراف میں شمار ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی اس گناہ کے اندر ضرور شمار ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو ملت اور قوم کے ساتھ. تو لہٰذا دین کی بقا کے لیے یا قرآن و سنت کی تعلیم کی بقا کے لیے یہ ان تمام اخراجات کے اندر اولین ذریعہ رکھتے ہیں. لہٰذا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے ہے کہ باقاعدہ طور پر جہاں دیگر لوگوں کو فنڈ ریلیز کیے گئے ہیں یہاں پر بھی آ کر یہ بات کریں. پھر آپ کو یہ دیکھیے کہ جتنے وفاق مدارس ہیں ان تمام مدارس کا ڈیٹا موجود ہے اور مدارس کے حوالے سے جب بھی ریاست پاکستان اور اداروں نے تعاون چاہا ہے کسی شرعی فتوے کے حوالے سے, دہشت گردی کی گویا کہ مذمت یا اس کے روکنے کے حوالے سے کہ تعلیم, کیونکہ مذہب کا جذبہ ایک ایسا ہے جو پاکستان کے اندر اکثریت کے طور پر ہے, تو ان تمام مدارس کے لوگوں نے اپنا ڈیٹا گورنمنٹ کو دیا ہے. بلکہ نصاب کی چینجنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو علماء اس کے لیے بھی تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے ان تمام معاملات کے لیے تو جو مدارس ہیں وہ جو رجسٹر ہیں ان کے ساتھ تو خاص تعاون کیا جائے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ مدارس تو رہنے دیجیے, کون سی ایسی مساجد ہے جو ٹرسٹ نہیں ہے, جو گورنمنٹ کے اس قانون کے ساتھ الحاق نہیں ہے, کون سی ایسی گویا کہ مسجد ہے کہ جس کو عدالت کی اجازت کے بغیر بنایا گیا یا عدالت نے اس کو اپروو نہیں کیا, تو سارا سیٹ اپ ایک قانون کے ساتھ ہے. تو لہٰذا دیگر تعلیمی اداروں پر جو توجہ دی جا رہی ہے تو مساجد کی طرف بھی گورنمنٹ توجہ دے اور مدارس کی طرف بھی گویا کہ توجہ دے تاکہ پھر ان کے ساتھ تعاون کے لیے مزید سنجیدگی کے ساتھ اس قوم و ملت کی ترقی کے لیے اور اس ملک کو متزلزل جو مسائل اس سے ہٹا کر توازن کی طرف لانے کے لیے اس حلقے کے اندر مضبوطی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور دیکھیے آپ اب تو مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے, کتنا تعاون کرتے ہیں ہمارے علماء. کمپیوٹر ٹریننگ ہو رہی ہے دارالعلوموں میں ماشاءاللہ, اور جدید تعلیم بھی دی جا رہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے, شاید انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ لائیں گے کسی ایسے عالم دین کو جو دنیا کی 3-4 زبانوں میں درس بھی دے سکتا ہو, تلاوت بھی کمال کی, درس بھی کمال کا انشاءاللہ. تو لوگ ہیں ہمارے پاس بھی, ایسی بات نہیں. سے 1 روپیہ نہیں ملتا اور 1 روپیہ نہیں ملتا. اور آج تک یہ فلاحی خدمت جتنی بڑی چیریٹی مدرسہ کر رہا ہے, واہ واہ واہ, آپ دیکھیں مدرسہ جو کھلا رہا ہے, ان کو پلا رہا ہے, بچوں کو پال رہا ہے, معاشرے کے اندر دے رہا ہے, تو اس کی کوئی نگہداشت نہیں. اور دنیا بھر میں عمران خان صاحب نے یہ بات اپنے 2-3 پروگرام میں کی اور مدارس کے بچوں کے بارے میں بات کی جو بڑی خوش آئین بات تھی. تو لہٰذا چاہیے کہ وزیر اعظم اس دیگر یونیورسٹی اور کالجز کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ اس طرف وہ آئیں کہ جس میں جو ہے کہ ایک عرصے سے جو لوگ اپنے سوشل طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں اور علماء اس سیٹ اپ کے اندر آنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل روشن ہو اور وہ بچے ممبر کے ساتھ ساتھ گلی کوچوں کے اندر بھی دیگر اور محاذ پر بھی قوم ملت اور پاکستان کے لیے خدمت انجام دے سکیں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہو گئی. جی بالکل ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. یہ دیکھیں آپ, اب یہ ٹماٹر علیحدہ ہو چکے ہیں جی, ہو گیا جی. اب اسی کی گریوی بنے گی, اسی کے اندر آپ نے اس طرح چوپ کر لینا ہے نائف سے اس طرح. دیکھیے ذرا, اب یہ خود بخود لالم لال ہو جائے گا, لالم لال ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت محبت کے ساتھ اسے آپ نے
चॉप कर लेना जी। हालात जैसे भी हो, सूरत हाल जैसे भी हो, अच्छा फूड जरूरी है जी, इंसान की रिक्वायरमेंट है। वाह। जिंदा तो आपको रहना है और अच्छे तरह लाइफ गुजारने के लिए अच्छा फूड बहुत जरूरी है। इसका कलर चेंज हो जाएगा अभी। टमाटर के बाद शबीर भाई पिसी हुई लाल मिर्च माशाल्लाह, लगभग 1 टीस्पून, ठीक हो गया। सफेद जीरा भुना हुआ वाह वाह एक वाह, और चम्मच से जरा से खुशबू आ ज्यादा, गई। काली मिर्च आधा चम्मच, ठीक है जी। और नमक हम पहले ही शामिल कर चुके थे। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है शबीर भाई के इसमें, जिस तरह सूखी मेथी और गरम मसाला ऐड करना है, जिसे आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते। सही, ठीक है जी, इससे आप ज़्यादा पकाने से ख़राब हो जाए तो बिल्कुल लास्ट में ये आपने ऐड करना है और इसे आपने मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक होने लगे। अच्छा शाह साहब, कमाल ये है कि दुनिया भर में, और मुफ्ती शाहिद साहब, मुफ्ती इसाक साहब, दुनिया भर में जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ऐसे इंडियंस मौजूद हैं जो उर्दू समझते हैं, ऐसे बांग्लादेशी मौजूद हैं, वहाँ आप देखेंगे ना तो वहाँ के मस्जिदों में लोकल ज़बान प्लस उर्दू ज़बान के पढ़ने वालों का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ पाकिस्तान के उलमा, मुफ्ती या किसी न किसी दीनी इदारे से ज़रूर होता है। वो ना या तो उनकी सोबत में रहे होते हैं या उनसे पढ़े हुए होते हैं या उसी मुल्क में, यानी जैसे यूके है तो उसमें जो दारुल उलूम है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी इदारे से एफिलिएट ज़रूर होता है। तो पाकिस्तानी उलमा, पाकिस्तानी मुफ्तियान कराम, पाकिस्तानी स्कॉलर्स, पाकिस्तानी असातिज़ा, पाकिस्तानी हुफ़ाज़, पाकिस्तानी कुर्रा, पाकिस्तानी सनाखा, इन सब का फैज़ पूरी दुनिया में जारी है। बिल्कुल वाह वाह, क्या बात। वक्फे पे जाना है, 30 सेकंड है, चलें जी, देख लीजिए ज़रा, इसका दीदार भी हो जाए। ये देखें कलर चेंज हो गया। बिल्कुल जी, कलर होता जा रहा है चेंज, टमाटर मेल्ट होंगे, कलर चेंज होगा, उसके बाद इसमें हमें कोयले का दम देना है जिससे मैजिकल टच आएगा। रोज़ेदारों के लिए शहरी में बिल्कुल आप चाहे दूध वाले नान हो, हाँ, लेकिन नहीं मिल रहे मेरे ख्याल से। नहीं मिल रहे, बंद है, लेकिन 8 बजे बंद हो जाते हैं। हमारी ग्रेट खवातीन घरों में जो मौजूद हैं वो चपाती अच्छी बनाती हैं, घर की रोटी, उसके साथ भी इंजॉय करेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा आपको। अभी शादी नहीं हुई आपकी, चपातियाँ बनाएंगी वो शहरी, सभी हैं? माओं को सलाम। दूध वाली हैं, सभी माओं माओं को को सलाम, सलाम। बिल्कुल सलाम। लेकिन मैं ये बात इजराय मजाक तो कह गया, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए, इतना काम नहीं कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, जाते जाते चूँकि मुर्गी बन रही है, मुर्गी वो वाहिद जानवर है शायद जो जिंदा होती है, उसे कोई नहीं देखता, जब पक रही होती है सारे इंतजार करते कब पकेगी। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है, रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। जल्दी जल्दी बताइए, पेशावरी कोयला कढ़ाई कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, पेशावरी, और जिस तरह आपने कहा ये रेसिपी हो रही है तैयार। शबीर भाई वाह। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आता जा रहा है और ये देसी मुर्ग देखिए हड्डी से अलग होती जा रही है, देखिए वाह 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 कुक होती जा रही है, टेक्सचर रच चुका है। और ये ग्रेवी जरा देखिए, वाह बिल्कुल इसका पेस्ट सब बन चुका है। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड एक कोयला हमने जलाया है। जी, कोयला दिखाइए जो जल रहा है, बिल्कुल। अच्छा ये बराबर में। बिल्कुल। अच्छा शबीर भाई, एक लास्ट में सूखी मेथी इसमें आपने ऐड करनी है, लगभग 1 चाय का चम्मच, वाह वाह, और साबित गरम मसाला जिसे भून कर हमने पीस लिया था, ये भी मैजिकल टच लाएगा इसमें, वाह। लगभग ½ टीस्पून। मेथी की तो खुशबू ही ऐसी होगी, वाह वाह वाह। फिर ऊपर से कोयला भी अभी आने वाला है। और फिर साथ ही आपके फेवरेट दूध वाले नान। हाँ, जो हसरत ही रहेगी। लॉकडाउन खुलेगा तो दूध वाले नाम है। ठीक है जी। इस वक्त तो बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा। चलें जी। ठीक है जी। और साथ ही इसके सरफेस भी आप रोटी रख सकते हैं, प्याज का छिलका, एल्युमिनियम फॉयल भी चाहें तो रख सकते हैं। और ये कोयला जो जलाया हमने, जी, ये देखिए कोयला भी ये रख लिया था यहाँ रोटी के ऊपर। हाँ, फ्यू ड्रॉप्स आपने ऑयल के गिराने हैं और इससे करना है बंद। ठीक है जी, फ्यू ड्रॉप्स ये ऑयल रहे। के, 1 2 एंड 3। ये धुआं सा कहाँ से उठता है, बंद करें। शाबाश। मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, ज़रा बताइए कि किस गुनाह की तौबा नहीं है? माइक है मुफ्ती साहब के पास? जी, अपने गुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब माइक दे दे। किस गुनाह की
तौबा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। लेकिन कुरान पाक में जो बयान फरमाया गया वो ये है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा बाकी जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ फरमा देगा। शिर्क वो गुनाह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में या अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शामिल किया जाए, शरीक ठहराया जाए। सही। तो शिर्क की माफ़ी नहीं है बशर्ते कि बंदा शिर्क पे मर गया। लेकिन अगर वह तौबा कर लेता है और उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, उस गुनाह से तौबा कर लेता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला है। यहाँ जो माफ़ी न होने का मामला है वो यही है कि अगर वो मुशरिक यानी पहले मुसलमान था फिर मुशरिक हुआ और उसी शिर्क पर मर गया तो फिर उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। दूसरा जो अकबरुल कबाइर गुनाहों का मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया था, बड़े बड़े गुनाह, उनमें जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क ही को रखा गया। सही। और इसकी बड़ी मज़म्मत अहादीस में आई है। लेकिन ये बहरहाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिर्क किस चीज़ को कहा जाता है, किसे शिर्क नहीं कहा जाता। ऐसा ना हो कि गलत फहमी की बिना पर या अपने तई एक तौहीद की तारीफ़ को तसव्वुर जहन में लाते हुए अपने अलावा बाकी सबको मुशरिक तसव्वुर करना, इस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। बहुत। तीन तरह से बात होती है। शिर्क फ़िज़्ज़ात यानी अल्लाह ताला के मुकाबिल किसी को खुदा तसव्वुर करना। शिर्क फ़िल इबादा यानी जैसी अल्लाह ताला की इबादत की जाती है वैसा किसी को इबादत के लायक समझना, उसकी इबादत करना। और तीसरा शिर्क फ़ी सिफ़ात यानी जो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की हैं बेआइनी ही बग़ैर अताए बारी ताला के मखलूक में वो सिफ़ात मानना। तो ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें फिर शिर्क में आ जाती हैं। मुसलमान न ज़ात के एतबार से शिर्क करने वाला होता है, न इबादत के एतबार से शिर्क करने वाला होता है, और ना ही सिफ़ात के एतबार से मुश्रिक होता है। तो यूँ चीज़ों को जहन में ज़रूर रख लेना चाहिए, वरना बाद औक़ात फिर गलत फहमी की वजह से दूसरों को शिर्क का जो है मतलब फ़तवा पे लगा दिया जाता है। एक बात मैं समझने के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए इबादत और ताज़ीम में एक बड़ा मामूली सा फ़र्क है। उस फ़र्क को जहन में रखें तो शिर्क का मामला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। हाथ बांध के मैं खड़ा हूँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये इबादत है। ठीक है। और अगर मैं हाथ बांध के अपने वालिद के सामने खड़ा हूँ तो ये ताज़ीम है। वाह वाह। यानी इसको फ़र्क को समझना होगा कि हर ताज़ीम इबादत नहीं होती, लेकिन हर इबादत में ताज़ीम का पहलू ज़रूर होता है। तो इसको पेश नज़र ज़रूर रखना चाहिए। बहुत खूब, माशाल्लाह। हज़रत सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम तज़किरा करेंगे, बल्कि सआदत हासिल करेंगे। मुख्तसरन ज़िक्र ये कि अमीनुल उम्मत के लक़ब से मुक़ल्लब थे और अजनबी व नावाकिफ़ मोमिनीन के लिए पैकर उल्फ़त व मोहब्बत थे और रिश्तेदार मुशरिकीन पर सख्त थे। और दो तीन चीज़ें जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए कही गई हैं, मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। इसके अलावा हज़रत सैयदना क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, कोई गोरा हो या काला, आज़ाद हो या ग़ुलाम, अजमी हो या अरबी, जिसके मुतालिक मुझे ये मालूम हो कि वो तक़वा और परहेज़गारी में मुझसे बढ़कर है, तो मैं पसंद करता हूँ कि मैं उसकी खाल का कोई हिस्सा ही होता। और इसके अलावा एक और बहुत ही खूबसूरत बात कि हज़रत सैयदना ज़ैद बिन असलम अलैहिर्रहमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने अपने रफ़क़ा से फ़रमाया, किसी चीज़ की तमन्ना करो। एक शख्स ने कहा, एक काश ये घर सोने से भरा होता तो मैं अल्लाह की राह में खर्च कर देता। एक ने कहा, काश ये घर मोतियों से और जवाहरात से भरा होता, मैं इसे राह खुदा में सदका और खैरात कर देता। आपने फरमाया, और तमन्ना करो। लोगों ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, हम नहीं जानते हम क्या तमन्ना करें। आपने फरमाया, मैं तमन्ना करता हूँ काश ये घर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोगों से भरा होता। तो इस तरह की बहुत ही तवील गुफ्तगू हो सकती है और मतलब कि यहाँ पे वक्त कम है, लेकिन एक और मुख्तसर लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात मेरे सामने मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने लश्कर के साथ चलते हुए फरमाया, सुनो, बहुत से सफ़ेद लिबास वाले दीन के एतबार से मेले होते हैं और बहुत से अपने आप को मुकर्रम समझने वाले हकीर होते हैं। ए लोगो, नई नेकियां
پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان بھر دیں پھر وہ کوئی نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی اس کے تمام گناہوں پہ غالب آ جائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، کچھ مختصر سا تذکرہ مفتی صاحبان کے سامنے بھی رکھیں گے، مختصر سے وقفے کے۔